یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نبیت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو بندہ شوق و محبت کے ساتھ بروز جمعہ میری ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑے گا، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ایک حدیث پاک الفاظ ہے کہ جو بروز جمعہ میری ذات پر 200 مرتبہ درود پاک پڑے گا، اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا ہمارا موضوع ہے نماز جمعہ. تو نماز جمعہ یہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت جو ہے وہ ظہر سے بھی زیادہ مؤکدہ ہے، یعنی ظہر سے بھی زیادہ تاکید ہے اس کی فرضیت میں، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کل ہم نے یہ قضا نمازوں کے حوالہ سے گفتگو سماعت کی تھی. پھر اس میں میں نے عرض کی تھی کہ مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 2-4 رکعت ادا کرے گا اور پوری زندگی اس کی جو قضا نمازی ہوئی وہ ان 2-4 رکعتوں میں وہ کلیئر ہو جائیں گی اس کی. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ قضا کرنے کے بعد جمعۃ الوداع جو آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا 12 رکعات پڑھنی. کتنی رکعات؟ وہ فرماتے ہیں کہ 12 رکعتیں 2 کر کے پڑھنی ہے، اور یہ پڑھنے کا ٹائم ہے آخری جو رمضان المبارک کا جمعہ ہے ظہر تا عصر کے درمیان، یعنی نماز جمعہ کی نماز سے بعد اور عصر سے پہلے یہ 12 رکعات جو ہے وہ 2 کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی، اور 3 بار سورہ اخلاص، اور 1 بار سورہ فلق، اور 1 بار سورہ ناس. اس طرح ہر رکعت میں یہ تلاوت کرنی ہے اور 12 رکعات 2 کر کے پڑھنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوئی ہوں گی، ان کی قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا. یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائے گی، وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی. یعنی یہ کہ جو پچھلی اس نے قضا کی تھی، پھر ان قضا کو اس نے ادا کر لیا، پڑھ لیا. قضا کرنے کے بعد اب یہ جو 12 رکعت نفل ہے وہ اگر ادا کرے گا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ توبہ کے ہی نوافل ہیں. گویا کہ وہ 12 رکعات اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ 1 بار، اس کے بعد آیت الکرسی، پھر سورہ اخلاص 3 بار، پھر 1 مرتبہ سورہ فلق، اور 1 مرتبہ سورہ ناس. اس طرح پڑھ کے یہ 12 رکعات پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ 12 رکعات کے صدقے اللہ رب العزت اس نے جو پچھلی قضا نمازیں کی، اللہ رب العزت ان قضا نمازوں کا جو گناہ تھا وہ انشاءاللہ معاف فرما دے گا. نماز جمعہ یہ فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس نماز جمعہ اور جمعہ کے دن کی ساری ترتیب کو بیان فرمایا، اور نماز جمعہ کا دن کس طرح گزارنا ہے یہ بھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا. اور اس کی سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سورت پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی ہے. اس سے زیادہ پھر اس کی شان کیا ہوگی اس دن کی اور اس نماز کی کہ اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت جو ہے وہ اس کی نازل فرمائی. پھر اس میں اللہ رب العزت نے مکمل طریقہ بیان کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں ندا دی جائے یعنی اذان ہو جائے، من یوم الجمعۃ، نماز کی اور نماز جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگا دو. اس دوڑنے سے مراد دوڑ کر آنا نہیں ہے، بلکہ اس دوڑنے سے مراد ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ مسجد کی طرف چلے جاؤ. اب اس اذان سے اذان اول مراد ہے،
یعنی جو پہلی اذان ہے، پہلی اذان ہوتے ہی بندے پر یہ ضروری ہو جاتا ہے فوراً کہ وہ مسجد کی طرف چلے جائیں. لیکن ہمارے یہاں پر ہوتا ہی ہے جب پہلی اذان ہوتی ہے نا تو ہماری غسل خانے کی طرف دوڑ لگ جاتی ہے کہ ہم بس جلدی جلدی سے غسل کریں، پھر جو امام صاحب کی اردو تقریر چلی جائے، پھر اس کے بعد جناب اذان دوسری شروع ہو جائے، پھر خطبہ شروع ہو رہا ہو تو ہم جناب جلدی سے پہنچے اور 2 رکعت فرض ادا کریں، کہیں ہمارے بارے میں یہ مشہور نہ ہو جائے کہ ہم جمعہ نہیں پڑھتے. تو یہ بھی گویا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم حاضر ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارے بارے میں یہ بات مشہور نہ ہو جائے کہ ہم جمعہ بھی نہیں پڑھتے. تو ایسا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے جب اذان اول ہوتی جائے فوراً مسجد کی طرف دوڑ لگا دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، ختم کر دو، بند کر دو. یعنی ایک بندہ اگر نماز جمعہ کے لیے آ رہا ہے اور اذان اول ہو چکی ہے، وہ راستے میں آتے ہوئے بھی کوئی چیز جو ہے وہ خرید نہیں سکتا. اتنا اس کا سخت حکم ہے، اگر خریدے گا تو یہ فعل اس کا حرام ہوگا، وہ چیز خریدنا اس کا حرام ہوگا. وَذَرُوا الْبَيْعَ کے صاف الفاظ ہے اور تمام مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہی بات ہے، متفق علیہ بات ہے کہ اس وقت اذان اول میں جو ہے وہ خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے. اب اس میں ایک اور ہمارے یہاں پر بات جو پوچھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی نماز جمعہ ٹائم ہم دکان کھولتے ہیں، ایک بندہ چلا جاتا ہے وہ نماز جمعہ پڑھ کے آ جاتا ہے، پھر دوسرا چلا جاتا ہے وہ نماز جمعہ پڑھ کے آ جاتا ہے، پھر تیسرا چلا جاتا ہے وہ جمعہ پڑھ کے آ جاتا ہے. تو مختلف مساجد میں ہم اس طرح نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس مسجد میں ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے اس مسجد کی اذان اول کا اعتبار کیا جائے گا. بات کی سمجھا دی؟ جس مسجد میں ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی اس مسجد کی اذان اول کا اعتبار کیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مسجد کی اذان اول ہو اور یہ بندہ موجود ہو، پھر یہ پوری نماز پڑھ کے آ جائے اور دوسرے بندے کے لیے بھی اذان اول کسی مسجد میں باقی ہو. ایسا ہے نہیں. یعنی اس سے پتہ چلا کہ دکان بند ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک ایک کر کر بھی اگر جائیں تو پھر ظاہر ہے اذان اول کے بعد وہ اس دکان پہ موجود ہیں، مسجد کی طرف نہیں گئے تو ان کی خرید و فروخت یہ کام حرام ہو جائے گا. پھر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پھر خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے تم اگر خرید و فروخت بیع روک بھی دو گے نا، میں رب یہ کہتا ہوں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ایسا نہیں کہ تمہیں نقصان ہوگا، یہ فائدے کی گارنٹی میرا رب لے رہا ہے. رب فرما رہا ہے تمہیں گھاٹا نہیں پڑے گا، تم دکان بند کرو، اپنے رب کے حضور حاضر ہو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز جمعہ ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب بعض مفسرین نے اس سے مراد من فضل اللہ سے کہ اللہ کا فضل کیا ہے، بعض نے اس سے مراد رزق کی لیا ہے، یعنی نماز جمعہ ادا کرو پھر جا کر اپنی دکان کھول لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کیونکہ حلال رزق کمانا بھی اہم عبادت ہے، حلال رزق کمانا بھی یہ عبادت ہے. تو جاؤ اب وہ حلال رزق کماؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، یہ بھی تمہاری عبادت ہے. اور بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اور بعض نے کہا اس سے مراد ہے کہ ہمارے جمعہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ. تو مختلف جو ہے وہ علماء کرام نے مختلف تفسیریں کی ہیں کہ اس سے مراد علم دین کی مجلس میں جو ہے وہ شرکت کر لو، کہیں جا کر دین سیکھنا شروع کر دو. تو مختلف نیکی کے کام تمام مفسرین نے بیان کی ہیں، یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بندہ مختلف نیکی کے کاموں میں مشغول ہو جائے. اگر جا کر دکان بھی کھولے گا تو یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوگا. پھر اس سے آگے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. یہ ایک پورا پیچھے واقعہ ہے، اس واقعے کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں اور ٹائم کم ہے. پھر یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد، نماز جمعہ کے سارے معاملات ذکر کرنے کے بعد، پھر آخر میں جب یہاں پر سورت مکمل ہوتی ہے پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کیونکہ انسان ہے نا ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار دکان بند کروں گا تو گھاٹا پڑے گا،
پیچھے آپ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی بہتر رزق دینے والا. یعنی خالق کائنات فرما رہا ہے تم میری بات پر عمل کرو، تم دکان بند کرو، آ جاؤ مسجد میں رب گارنٹی دیتا ہوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر آگے پھر خالق کائنات دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ بہتر رزق دینے والا اللہ ہی ہے. جس رب نے رزق دینا ہے وہ کہتا ہے تمہیں گھاٹا نہیں پڑے گا بلکہ تمہیں فائدہ ہی ہوگا. تو فوراً خرید و فروخت کو ترک کر کے فوراً تم مسجد میں حاضر ہو جاؤ. کسی بھی بندے کا اگر کس بھی طریقے میں اگر وہ خرید و فروخت کرتا ہے یا کمائی کرتا ہے اس وقت سے نوکری کرنا بھی جائز نہیں ہوگی. یعنی ایک بندہ ہے وہ آپ مثال کے طور پر اس طرح لے لیں، وہ ایک بندہ ہے وہ گھر میں اکیڈمی ہے اس کے، وہ اکیڈمی پڑھاتا ہے، اس نے اذان جمعہ ہوتی گئی وہ اکیڈمی بند کر دے، مثال دے رہا ہوں. اسی طرح ایک بندہ ہے وہ جاتا ہے یہ سامان لے کر ڈلیور کرنا ہے آگے دکانوں وغیرہ پر، تو جس مسجد میں اس نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے اس کے اذان اول سے اس کا یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنی خرید و فروخت کو بھی بند کر دے، اپنے سیل جو کرتا ہے چیزیں وہ بھی بند کر دے. یعنی کہ جس لحاظ میں جو جس شعبے میں بھی ہے نا اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جب اذان اول ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کے لیے اس چیز کو ترک کرنا یہ ضروری ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز جمعہ کی بہت زیادہ فضائل ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن اگر کوئی بندہ امامہ شریف پہنتا ہے تو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے جس بندے نے جمعے والے دن امامہ شریف پہنا اس پر درود بھیجتے ہیں. اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو حضرت عمیر بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل فرما دیتا ہے. یعنی جمعے والے دن ناخن کاٹنا یہ بیماری سے شفا بھی ہے. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ذکر کرتے ہیں کہ جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. اور 3 دن زائد یعنی وہ 10 دن بن جائیں گے، 10 دن اللہ رب العزت اسے ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرمائے گا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے. یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اسی طرح مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخن ترشوانا یہ مستحب ہے. ہاں اگر اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ 40 دن سے بڑے ہو گئے تو ظاہر ہے 40 دن کے بعد اگر ناخن نہیں کاٹے تو وہ گناہ ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر جمعے کا انتظار نہ کرے بلکہ اس کو کاٹ دے. اور کیونکہ ناخن کا بڑھ جانا 40 دن سے زیادہ ہو جانا یہ تنگی رزق کا سبب ہے. یعنی یہ رزق کی تنگی کا سبب ہے کہ اگر اتنے ناخن بڑھ جائیں. پھر آئے کہ جمعہ والے دن جلدی آنے میں ثواب کتنا ہے، وہ تو حدیث پاک آپ نے سماعت کی جو پہلے ہے اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد جو ہے گائے کے برابر، پھر بکری کے برابر، پھر مرغی کے برابر، پھر انڈے کے برابر. آپ اس حدیث پاک کو سماعت فرمائیں. سنن کبریٰ شریف کے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے. جمعہ والے دن ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا یہ عمرہ ہے. یعنی اگر کوئی بندہ جلدی نکل آئے گا نا نماز جمعہ کے لیے تو وہ آئے گا جلدی، یعنی اذان ہوتے ہی فوراً آ جائے یا اذان کے دوران وہ مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ بندہ اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اور جو فرمایا عصر کی نماز کا انتظار کرے تو علماء اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کرے اور عصر کی نماز تک وہ مسجد میں ہی قیام کرے، یعنی عصر کی نماز کا انتظار کرے تو وہ اس فضیلت کو بھی پا سکتا ہے. ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں،
کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو، ایسے کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ یعنی ایک گھنٹے میں 6 لاکھ آدمیوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ یعنی ایک جمعہ اپنے دامن میں 1,44,00,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے، یہ جمعہ المبارک کی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد جمعہ المبارک کو کرنے والے کیا کام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر حاضر ہو نماز جمعہ کے دن تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر وہ ماں باپ کا نافرمان تھا ان کی یاد میں تو یہ معمول بنا رہے کہ ہر جمعہ والدین کی قبر پہ جائے گا، ایک تو بخش دیا جائے گا اور دوسرا فرمایا اللہ رب العزت اسے والدین کے فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ یہ کیسی پیاری فضیلت ہے۔ اگر کسی نے ان کو یاد میں ان کی خدمت نہیں بھی نہ کی تو بعد میں اگر وہ جمعہ والے دن جانے کا معمول بنا لے گا تو اللہ رب العزت اسے ان کا فرما بردار لکھ دے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک ہی قبر کی زیارت کرے تو اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، جو ہر جمعہ والدین یا ایک ہی قبر کی زیارت کر کے وہاں یاسین پڑھے، یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس طرح یہ بھی جمعہ والے دن کا یہ خوبصورت معمول ہے کہ بندہ نماز جمعہ پڑھ کر چلا جائے، صبح چلا جائے، ایک معمول بنا لے کہ اپنے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو ان کی قبر کی بھی زیارت کرنی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز جمعہ یہ غریبوں مسکینوں کا حج ہے۔ تو یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کہ ایک بندہ اگر حج نہیں نہ کر سکتا، حج کی استطاعت نہیں، تو وہ نماز جمعہ ادا کرے، انشاءاللہ عزوجل اللہ رب العزت حج جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر اس سے آگے بہت سی ایسے فضائل ہیں نماز جمعہ کے دامن میں، لیکن چونکہ ابھی ٹائم کم ہے تو میں ایک دو مسائل ذکر کرتا ہوں۔ جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یعنی اکثر طور پر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور یہ جو اذان ہوتی ہے نا، اذان ثانی جو خطبے کے ساتھ متصل ہے، ملی ہوئی ہے، یہ اس اذان کا بھی یہی حکم ہے، اور اس اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے سوائے امام کے۔ امام دے سکتا ہے، امام کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس جمعے کی اذان کا جواب نہیں دے گا، بلکہ خاموشی کے ساتھ سماعت کرے گا، کیونکہ وہ جمعے کے ساتھ متصل ہے۔ جمعہ خطبہ سننا واجب ہے اور وہ اذان بھی سننا واجب ہے، تو نہ اس پر انگوٹھے چومیں گے نام محمد پر، اور نہ ہی جو اگر درود پاک پڑھنا ہے تو دل میں پڑھیں گے، زبان سے نہیں پڑھیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہم نے سماعت کیا، اور اس کے آگے پھر فرمایا کہ جو اگر کسی اپنے ساتھی کو یہ بھی کہہ دے کہ بھائی چپ کر جاؤ، کوئی شور ڈال لینا، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، تو یہ اگر کسی کو کہہ دے چپ کر جاؤ تو فرمایا کہ اس کا بھی جمعے کا ثواب چلا جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خطبہ کے دوران گفتگو نہیں کرنی۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اذان اس وقت شروع ہوگی جس وقت ہماری جھولی جو ہے، ہمارے جمعے کا ٹائم ہے نا، اس وقت جھولی کرتے ہیں، تو جھولی جب مکمل ہوگی اس کے بعد اذان جمعہ جو ثانی اذان ہے یعنی دوسری اذان ہے وہ شروع ہوگی۔ اب اسی طرح خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ سنت صحابہ ہے، اور آقا علیہ السلام کا یہ بھی ایک فرمان سماعت کر رہے انتہائی اہم ترین ہے کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کے گردنیں پھیلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ یعنی جمعے والے دن آنا ہے، جہاں جگہ ملنی وہاں بیٹھ جانا ہے۔ یہ جو احباب لیٹ آ کر پھر ان کا دل بھی ہوتا ہے پہلے سب میں آئے، تو ایسا معاملہ نہیں، لوگوں کی گردنیں پھیلانگنا نہیں۔ آقا نے فرمایا جو لوگوں کی گردنیں پھیلانگے گا اس نے جہنم میں پل بنا دیا۔ اور یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا، بعض احباب تو میری نظر میں بالکل فٹ ہے، جب میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں نا عربی خطبے کے لیے تو وہ حضرت اس طرح داخل ہو رہے ہوتے ہیں، وضو خانے پر چڑھ رہے ہوتے ہیں جوتے اتار کے، وہ ادھر میری آنکھوں میں فٹ ہے، پکے جناب وہ بندے ہیں، ماشاءاللہ نہیں جی، استغفر اللہ، کیونکہ یہ استغفر اللہ کا معاملہ ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کو جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ جب آیا تو خطبہ شروع تھا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حال خطبہ میں کوئی عمل رواں کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ اس کا وہ چلنا حرام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خطبہ میں کسی کی طرف گردن پھیرنا بھی حرام ہے۔ یعنی خطبہ ہو رہا ہے یا ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے یا خطبہ ثانیہ ہم ہاتھوں کو جو ہے دو جانوں بیٹھے ہاتھوں کو اپنے جو ہے وہ گھٹنوں کے پاس رکھ کر اتحیات کی صورت میں، تو کہا کہ وہی کو اس طرح گردنیں بھی پھیر رہا ہے نا، دوسروں کو دیکھ رہا ہے، تو میں اس کا یہ فعل بھی حرام ہے۔ تو اس لیے خطبہ ہم نے خاموشی کے ساتھ سماعت کرنا ہے، اور جمعے کے بعد جو 4 سنتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، یہ بھی پڑھنی ضروری ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کو پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری نماز بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة